بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ندیم مندیال آپ سے مخاطب ہوں۔ تحریک انصاف حسب روایت ہر چند مہینوں کے بعد ووٹ کو عزت دلانے اور ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سڑکوں پہ ہوتی ہے۔ میرا اس متعلق ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر جب آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی تو کیا اس کا فائدہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو ہوگا؟ یہ سوال جب بھی میں اپوزیشن جماعتوں بالخصوص جماعت اسلامی اور جمعیت مولانا فضل الرحمان کے جو کارکنان ہیں ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ ایسی تحریک کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ ایسے احتجاج کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارا ایسی تحریکوں اور ہمارا ایسے احتجاجوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ یہ احتجاج صرف اور صرف تحریک انصاف کے لیے ہو رہا ہے، یہ احتجاج صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھے آپ سب کے نقطہ نظر سے احترام ہے، لیکن آپ کے نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا بھرپور حق رکھتا ہوں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جہانگیر ترین، جسے تحریک انصاف کا بہت بڑا پلر سمجھا جاتا تھا، جسے عمران خان کا اے ٹی ایم کہا جاتا تھا، اس جہانگیر ترین پہ چینی چوری کا الزام لگتا ہے۔ پورے ملک کی سب سے بڑی انکوائری چلتی ہے، اس انکوائری کے اندر جہانگیر ترین مجرم ٹھہرتا ہے، عمران خان اسے سپورٹ نہیں کرتا، جہانگیر ترین اس پہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور بالآخر بلیک میلنگ پہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ جہانگیر ترین کو چینی چور کہتے ہیں، جہانگیر ترین انہی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور تحریک انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقت میں جہانگیر ترین کے جانے کے بعد تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا جہانگیر ترین کوئی تحریک انصاف والوں کی چینی چورا رہا تھا؟ میرا سوال ہے کہ کیا جہانگیر ترین کوئی عمران خان کی ملوں کی چینی چورا رہا تھا؟ کیا جہانگیر ترین کے جانے سے یا اس کی چوری کرنے سے کیا صرف اور صرف عمران خان کو نقصان ہو رہا تھا؟ اس کے بعد علیم خان، جسے سب سے بڑا کرپٹ کہا جاتا ہے، قبضہ مافیا کا سرغنہ کہا جاتا ہے، جعلی اور فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز چلانے والا کہا جاتا ہے، اسی علیم خان کو عمران خان این او سی جاری نہیں کرتا، اسی علیم خان کو پارٹی سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا وہ علیم خان تحریک انصاف کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہا تھا؟ کیا کوئی وہ عمران خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ قبضے کر رہا تھا؟ کیا اس کے قبضے کرنے تھے صرف اور صرف تحریک انصاف والوں کو نقصان ہو رہا تھا؟ اس کے بعد شیریں مزاری، عمران خان کے دور حکومت کے اندر شیریں مزاری ایک قانون پیش کرتی ہے، ایک بل پیش کرتی ہے بلوچوں کے حق میں، جو جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں ان کے حق میں، لیکن شیریں مزاری کو شدید مخالفت کا سامنا رہتا ہے پاکستانی ایجنسیوں کی جانب سے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ جبری گمشدہ ہو رہے تھے، کیا وہ صرف تحریک انصاف والے جبری گمشدہ ہو رہے تھے؟ کیا اس سے دیگر جماعتوں کو یا دیگر لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پورے دور اقتدار کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوتا، پورے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر ایک بھی آپریشن نہیں ہوتا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں تو کیا صرف اور صرف اس سے کوئی تحریک انصاف کے لوگ مارے جاتے ہیں؟ یا اگر آپریشن ہوتا ہے تو کیا صرف اور صرف کوئی وہ تحریک انصاف والوں کے خلاف ہوتا ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال، عمران خان امریکہ کے شدید پریشر کے باوجود روس جاتا ہے، پیوٹن سے تیل کا معاہدہ کرتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان کا روس کے ساتھ، پیوٹن کے ساتھ تیل خریدنے کا یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا اس سے صرف اور صرف تحریک انصاف کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے لوگوں کو سستا پیٹرول ملے گا؟ اس کے بعد 2019 کے اندر پاکستان میں کرونا آتا ہے، کرونا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہوئی، لیکن تحریک انصاف کی بہترین حکمت عملی پہ آپ دیکھ لیں انڈیا کی تمام جتنی فیکٹریاں بند ہوگی، بنگلہ دیش کی فیکٹریاں بند ہوگی، لیکن عمران خان نے فیکٹریوں کو، پاکستان کی صنعت کو اس وقت اٹھایا جب دنیا کی فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں۔ جو باہر کے ممالک بنگلہ دیش میں یا انڈیا کی یا ترکی کی صنعتوں میں آرڈر کرتے تھے، وہی لوگوں نے پاکستان، سیالکوٹ، لاہور اور فیصل آباد کی ملوں میں آرڈرز کرنا شروع کر دیے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی انڈسٹری اس وقت اٹھی جب پوری دنیا کی انڈسٹریاں بیٹھ رہی تھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی تو کیا اس کا فائدہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو ہو رہا تھا؟ کیا اس کا فائدہ صرف اور صرف عمران خان کو ہو رہا تھا؟ یہ میرا سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں نہیں، یہ جمہوریت کی جنگ صرف عمران خان کا مسئلہ ہے، یہ ووٹ کو عزت دلوانے کا مسئلہ صرف اور صرف عمران خان کا ہے۔ میری جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں،
جن کے اندر کچھ نہ کچھ غیرت اور کچھ نہ کچھ شرم و حیا باقی ہے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے کہ خدارا اس ملک کے اندر اگر جمہوریت قائم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ پورے ملک کو ہوگا۔ اس ملک کے اندر اگر ووٹ کو عزت ملتی ہے تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، بلکہ وہ جماعتیں بشمول جماعت اسلامی، بالخصوص جماعت اسلامی جو 70-78 سالوں کی جدوجہد کے بعد آج تک برسر اقتدار نہیں آ سکی، جن کو شکوہ رہتا ہے کہ انہیں اوپر نہیں آنے دیا جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جماعتوں کو ووٹ کو عزت دلوانے کی اس تحریک کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر عمران خان کی ووٹ کو عزت دلوانے کی یہ تحریک کامیاب ہوگی تو یہ صرف عمران خان کامیاب نہیں ہوگا، یہ تحریک انصاف کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ پوری پاکستانی قوم کامیاب ہوگی۔ اور یاد رکھیے اگر خدا نہ خواستہ یہ تحریک ناکام ہوگی تو اس کے بعد ہر طرف اندھیرا ہے۔ یاد رکھیے کبھی بھی پاکستان کے اندر ووٹ کو عزت نہیں مل سکے گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ میرا میسج صرف ان کے لیے ہے جو دانشور ہیں، جو علم و حکمت رکھتے ہیں، جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو فضول کا وویلا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔